اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسجدوا للہ وعبدوا۔ محترم بھائیوں، میں آیت کے ترجمے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ یہ آیت سجدہ ہے۔ جو حضرات اس آیت مبارکہ کو سنیں وہ سجدہ ضرور کریں۔ ہم نے یہ قرآن مجید فرقان حمید سے آیت پڑھ کے آپ کو سنا دی ہے۔ محترم بھائیو، بات یہ ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کے پیارے رب نے جس چیز سے ہمیں منع فرمایا اور جس کا حکم دیا ہے، اصل میں میرے اللہ پاک کا احسان ہے، یہ میں نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 ہے، مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی شریف رحمت اللہ تعالی آپ کے فتاوی سے، اور پہلے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی ہے۔ ہم بریلویوں کے اوپر، ہم سنی اہل سنت و جماعت کے اوپر ایک الزام دیا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بات ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ اگر کسی نے علم حاصل کیا ہوگا تو وہ شرک نہیں کرے گا، وہ بدعت نہیں کرے گا۔ بات یہ ہے جس نے علم سیکھا نہیں، کسی شیخ کے پاس بیٹھا نہیں، کسی استاذ کے پاس بیٹھا نہیں، ان کے بارے میں بھی میں عرض کروں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے امام نے کتنا پیارا یہ خدا کا قرآن اپنے فتاوے میں لکھا اور پھر اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ محترم بھائیو، بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت ہے، یعنی معبودیت کا سجدہ ہے، اللہ کسی کو معبود سمجھ کے سجدہ کرنا۔ دوسرا تعظیماً سجدہ کرنا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے یہ بھی میرے پاس فتاوی رضویہ ہے اور 29 جلد کا نمبر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، بات ہے ہم نے وہ بات کرنی ہے جو محترم دوستوں بھائیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے سلسلے کے اندر نہ تو ہم سجدہ عبادت غیر اللہ کو صحیح مانتے ہیں، وہ کفر ہے، شرک ہے۔ اللہ کے سوا اگر عبادت کا سجدہ کسی کو بھی کیا، وہ کسی بندے کو کیا یا کسی قبر کو کیا، مزار کو کیا، وہ کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ ہاں، اگر دوسری بات ہے کسی نے تعظیماً سجدہ اپنے پیر کو کیا، اپنے پیر کی قبر کو کیا، تو وہ حرام ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ محترم بھائیو، اب تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ تعظیمی سجدہ ہو وہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی بندہ عبادت سمجھ کر کسی بندے کو یا کسی قبر کو سجدہ کر رہا ہے تو وہ محترم بھائیو کیا ہے؟ وہ کفر ہے، اگر عبادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ میرے نبی کے پیارو، بات ہے رسالت مآب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ بیمار تھے، آپ کے آخری ایام تھے، یعنی وہ آج بھی اپنی اللہ کی عطا سے ہر چیز کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ زندگانی دی ہے جو ہماری سمجھ سے بہت ہی بالا تر ہے، بہت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام ہے۔ چونکہ ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میری روح کو مجھے لوٹا دیا ہے۔ انبیاء کے جسموں پہ مٹی حرام ہے، انبیاء کے اجسام کو مٹی کھا نہیں سکتی۔ محترم بھائیو، حضور علیہ السلام نے ارشاد کیا فرمایا؟ یہ بخاری شریف موجود ہے، بخاری سامنے ہے آپ کے، اور یہ میں ترجمے والی بخاری نہیں ہے، یہ اصل بخاری ہے جو عربی متن میں ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے کن پہ؟ یہود و نصارہ پہ۔ کس لیے؟ میں مفہوم حدیث ترجمہ خود آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت ہو یہود و نصارہ پہ
جنہوں نے انبیاء و صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہ بنا لیا. اب محترم بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے، اللہ کے نبی فرماتے آپ سے پہلے لوگ جو تھے یہود و نصارہ، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو اور صالحین جو ان کے نیک لوگ تھے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. وہ جا کے سجدے کرتے تھے. کس لیے سجدے کرتے تھے؟ چونکہ وہ حرام ہے. میرے نبی نے کر دیا، میرے آقا نے فرمایا اگر عبادت کا سجدہ ہو تو کفر ہے، اگر تعظیماً کسی انسان یا قبر کو کوئی سجدہ کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے. محترم بھائیو، ہمارے اکابر جو فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ وہ قبر کو بوسہ بھی نہ دے. کیوں؟ اسے احتیاط نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میری ناک جو یہ ہے یہ کہیں اس قبر کے ساتھ تو نہیں لگ رہی. کیونکہ جب ناک اور ماتھا لگ گیا قبر کے ساتھ تو یہ پھر تعظیمی سجدے کی طرف بندہ چلا جاتا ہے. اس لیے جو مفسرین و محدثین ہیں جنہوں نے دین متین کی خدمت کی، جنہوں نے دین کے چراغ جلائے، انہوں نے فرمایا ہے کہ ہر انسان جو ہے جب قبر پہ جاتا ہے، کسی مزار پہ جاتا ہے تو وہ قبر سے 4 ہاتھ پیچھے کھڑا ہو. کتنا؟ یہ کس روزہ اطہر کی بات ہو رہی ہے؟ امام الانبیاء حبیب کبریا خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر کی بات ہے. اکابر نے فرمایا ہے، محدثین ائمہ مجتہدین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جائیں تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنہری جالیوں سے 4 ہاتھ، 4 ہاتھ، ایک ہاتھ ہوتا ہے 1.5 فٹ کا، 4 ہاتھ آپ خود سمجھ لیں کہ وہ تقریباً 6.5 یا 6.5 فٹ کے فاصلہ بنتا ہے کہ کم از کم اتنا پیچھے کھڑے ہو کے پھر آپ جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی سلام پیش کریں، التجائیں کریں، محبت سے جو بھی درود و سلام پڑھے وہ قبول ہوگا. لیکن احترام یہ ہے کہ آپ اتنا پیچھے ہو جائیں. اب بات ہے وہ میرے اور آپ سب کے آقا کریم کی ہستی مبارک یہ ہے. ایک مثال میں پیش کر دیتا ہوں. روایت ہے کہ بنی نجار کا ایک اونٹ تھا، وہ بدک گیا. بنی نجار کا ایک اونٹ تھا، وہ بدک گیا. اب بنی نجار جو تھے وہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اونٹ جو ہے وہ ہم سے بے قابو ہو گیا ہے، ہم سے زورہ ور ہو گیا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ اب میرے نبی کریم کے پیاروں بات غور سے سنو. ان میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول کو خدا نے ساری طاقتیں دی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے اس باغ میں گئے جس باغ میں وہ اونٹ جو تھا وہ بدک گیا تھا، وہ پاگل ہو گیا تھا ایک قسم کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کے گئے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے دستے مبارک سے ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا. جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا تو وہ اونٹ وہاں سے ہی ایسے نیچے ہوتے 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 حضور علیہ السلام کے قدموں پہ آ کے اپنا سر رکھ دیا. جب میرے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کے اس نے سر رکھ دیا اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا، پھر ان کے جو مالکان تھے، جو بنی نجار تھے، ان کو کہا اب اس کے ناک میں آپ نکیل ڈال لیں. وہیں پہ سوال اٹھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جانور ہے، یہ تو غیر ذو العقل ہے، لیکن ہم تو عقل بھی رکھتے ہیں، ہم تو اس سے بہتر سمجھ کے مالک ہیں، ہم انسان ہیں. یہ اگر آپ کو سجدہ کر سکتا ہے تو ہمارا تو اس سے بھی بڑھ کے حق ہے. آؤ بتاتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، میرے
سر کے تاجو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، غور سے سننا اپنے آقا کا فرمان۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اللہ کے سوا اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ حلال نہیں، حرام ہے سجدہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے پھر تفصیل میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ پہلی قوموں میں تعظیمی سجدہ حلال تھا، لیکن میرے اللہ نے جو مجھے شریعت دی ہے اس میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ کوئی بندہ کسی بندے کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اب محترم بھائیوں، بات ہے ایک زندہ انسان کا استاد ہے، باپ ہے، پیر ہے، کوئی بھی ہے، وہ سامنے ہے، اس کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے۔ تو جو آج کے اس ماحول کے اندر، آج کی اس جو موسم ہمارے ہاں آ گیا ہے کہ پیروں کی مزارات پہ جاتے ہیں، میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے بہت جگہ پہ جا کے۔ میں جاتا ہوں، الحمدللہ مجھے اللہ کا احسان ہے کہ میں نے سنت کے مطابق دعا کرنی ہوتی ہے، فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، ان کو اصالہ ثواب کرنا ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ وہاں پاؤں کی طرف سجدے کر رہے ہیں۔ میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ خواتین مزار کو ایسے جیسے معاذ اللہ وہ بھی بوسے لے رہی ہیں۔ یہ تو سب کا سب گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے بندو، باز آ جاؤ اس چیز سے، کل خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہود و نصارہ، میری بات غور سے سنو، مکے کے کافر جب بتوں کے آگے جھکتے تھے تو وہ بھی تو یہی کہتے تھے، ہم تو جی ان کو نہیں سجدہ کرتے، ہم تو ان کو وسیلہ سمجھتے ہیں۔ وسیلہ یہ نہیں ہے، وسیلہ یہ ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، یعنی میری قبر پہ میلہ گاہ نہ بنانا جیسے میلوں کا رواج ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم مجھ پہ درود پڑھنا، ابھی داؤد شریف کی حدیث ہے، تم لوگ مجھ پہ درود پڑھنا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور یہ ابو داؤد شریف ہے۔ محترم بھائیوں، بات ہے ہمیں وہ راستہ اپنانا چاہیے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ تم کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو، شرق میں ہو، غرب میں ہو، جنوب میں ہو، شمال میں ہو، تم اپنی اس جگہ سے بیٹھ کے جب مجھ پہ درود پڑھو گے تو وہ مجھے پہنچ جائے گا۔ لیکن میرے مزار پہ اللہ کے نبی نے فرمایا میلوں والے حرکات نہ کرنا، جیسے پہلے زمانے میں یہود و نصارہ اپنے انبیاء کی قبروں پہ میلے کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ انبیاء تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام تو مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہے، لیکن کیا ہو گیا ہے اب ہمارے امت مصطفیٰ کہ وہ جہلا جن کو پیروں نے جاہر رکھا ہے، کیوں علم نہیں سکھاتے پیر؟ اگر اس کو علم آ گیا تو یہ ہمارے سے دور چلا جائے گا، کیونکہ اس کو پتا چل جائے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو بندہ اس نیت سے کہیں جاتا ہے کہ میرے جانے کے وقت جب میں وہاں پہنچوں تو لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عابدین ہوتے تھے، وہ پہلے زمانے کے عابد ہوتے تھے، عابدین جمع ان کی ہو جاتی، عابد کی جمع۔ محترم بھائیوں، وہ عابد جو ہوتے تھے اپنے آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کے ایسے، چونکہ وہ خریدے ہوئے ہوتے تھے، وہ ان کی زر خرید تھے۔ لیکن آج کیا ہے کہ آج ہمارے ہاں وہی رواج ہے، ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میرے نبی نے پسند نہیں فرمائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو یہ چیز سوچے کہ میرے جانے کے وقت جب میں جاؤں میرا استقبال ایسے ہو، لوگ میرے ہاتھ پاؤں چومیں، میری بات غور سے سنو محترم بھائیوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے۔ محترم بھائیوں، کیوں آتے ہو ایسی ان باتوں کو جن کے لیے اہل سنت بدنام ہو رہی ہے؟
اہل سنت و جماعت کی تو میں نے آپ کو 4-5 کتابوں کے حوالے دے دیے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، بخاری پڑھ لو، ابی داؤد پڑھ لو، فتاوی رضویہ پڑھ لو، اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لو، تو کسی جگہ پہ بھی اللہ کے سوا سجدہ جائز نہیں، حتیٰ کہ تعظیمی سجدہ جو ہے وہ بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس جہالت سے نکلو۔ جو پیر اپنے مرید کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں سکھا سکتا وہ پیر نہیں ہے، وہ شیطان ہے، اس سے بچ کے رہو۔ پیر وہی ہے جو بتائے سجدہ اللہ کو کرنا ہے، کسی اور کو نہیں کرنا۔ محبت مصطفیٰ ایسی ہو کہ میرے پیارے بھائی تیری زبان جو ہے اس پہ ہر وقت درود پاک جاری ہو، تیری زبان پہ درود پاک جاری ہو، تیری زبان پہ رب کے اسماء کریمہ جاری ہو، تو کبھی سبحان اللہ پڑھتا ہو، کبھی الحمدللہ پڑھتا ہو، کبھی اللہ اکبر کہتا ہو، کبھی لا الہ الا اللہ کہتا ہو۔ محترم بھائی، یہ ہے تیری اصل زندگی۔ اگر تو نے اسلام قبول کیا ہے، اگر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی تیری زندگی وہی جہالت کی رہی، تو محترم بھائی جس چاہ کے ہاتھ میں تو نے ہاتھ دیے ہیں، کل قیامت کو اسے بھی جواب دینا پڑے گا کہ میرے بندے تیرے پاس آتے تھے تجھے اچھا انسان سمجھ کے، کیا تو نے انہیں دین سکھایا؟ اس لیے آؤ توبہ کی طرف آؤ، چھوڑ دو۔ کسی قبر کو سجدہ جائز نہیں، کسی پیر کو سجدہ جائز نہیں، اللہ کے سوا سجدہ کسی کو نہیں۔ محترم بھائی، نہ سجدہ عبادت جائز ہے، عبادت کا سجدہ کوئی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو تعظیماً سجدہ کرے گا وہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔